بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام 12ویں کے چاند کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہم نے بچوں کے لیے اس موضوع کے تحت ایک تقریری مقابلے کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے اعمال کے حوالے سے ان میں آگہی کو اجاگر کیا جائے۔ اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں میں فن تقریر کو جو ہے پروان چڑھایا جائے، جو کہ ہمارے زمانے میں فی زمانہ جو ہے فن تقریر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے جتنے پروگرام اب تک دیکھے ہیں، آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ بچے بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے خطابت کے بڑے بڑے مظاہرے کر کے دکھائے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا پیٹرن یہ ہے کہ اس میں 3 بچے جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں، اور 3 ہی مقرر ہوتے ہیں اور 3 ہی انعام ہوتے ہیں۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں دوم، سوم اور اول انعام کسے دیا جائے۔ اور ہمارے درمیان جو ہیں ایک مہمان خصوصی ہوتے ہیں، جو مہمان خصوصی کے ساتھ ساتھ منصف بھی ہیں، جو ان بچوں کی تقریروں پر کمنٹس بھی دیتے ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں، رزلٹ بھی اناؤنس کرتے ہیں، اور ہم حوصلہ افزائی کے لیے ان بچوں کو 3 اسناد بھی جاری کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مفتی محمد عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ابھی آپ ان کی بڑی بڑی تقریریں سنائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ ان کی تقریروں پہ کمنٹس بھی کریں گے، اور ان کے فن خطابت کو ذہن میں رکھ کے جو بھی طریقہ ہم نے وضع کیا ہے، ان کا مواد، ان کی ادائیگی، ان کا کانفیڈنس، اس پر ان کو 3 اسناد جو ہیں وہ جاری کرنی ہے۔ تو آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ بالکل، آپ شروع کیجیے۔ ناظرین محترم، آج ہم پہلی مقررہ ہماری جو ہے یہاں، ان کا موضوع ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا نام ہے فاطمہ اسد علی۔ یہ اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں، تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ تمام لوگوں کو فاطمہ کا سلام۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور جو موضوع مجھے ملا ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور کیوں نہ یہ اللہ کا احسان ہو کہ جب پوری دنیا ظلمتوں کے اندھیرے میں گم تھی، خاص کر اہل عرب کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی، وہ ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ قتل و غارت، جوا کھیلنا، نومولود بچوں کو زندہ دفن کر دینا، الغرض کوئی ایسا برا کام نہ تھا جو ان میں نہ ہو۔ اسی ظلمتوں کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح 7 کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان نے کیا خوب کہا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات بہت ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ اس رات کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سر کے بل گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں حضرت بی بی آمنہ کو ملک شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ اس رات ایران کا آتش کدا جس میں 1000 سال سے آنکھ بھڑک رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا گیا کہ وہ زمین سے اتنے قریب تھے، یوں لگتا تھا جیسے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس رات کا ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بادل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندے کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کے بولنے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور کوئی اعلان کرنے
سامنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو ان کا نام اور ان کی صفت معلوم ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز کپڑے میں لپیٹ دیا گیا اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی اور پھر میرے حوالے کر دیا گیا. اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ماشاء اللہ. ناظرین محترم, فاطمہ اسد علی کی تقریر آپ نے سنی. مفتی صاحب کیسا لگا آپ کو؟ جی, سب سے پہلے تو میں ARYQTV کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے اس خصوصی موقع پر بچوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور ذکر مبارک کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. مختلف ٹی وی چینلز پر بچوں کے حوالے سے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں اور یقینی طور پر بچپن سے جو باتیں بچوں کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں, پھر وہ ان کی زندگی کے بقیہ حصوں کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتی ہیں. میں بنیادی مقصد یہی ہے اس پروگرام کا کہ اب اس عمر سے اگر یہ سوچنا شروع کر دیں گے, اور ظاہر ہے ہفتہ تو لگا ہوا نا تقریر پڑھنے میں, یاد کرنے میں, تو ایک ہفتہ تو اس جی یقینی طور پر. اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ جب بچپن میں اتنی خوبصورت انداز سے یہ اپنے خیالات کا خود اعتمادی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے سامنے, ٹی وی کے سامنے آ کر اظہار خیال کرتے ہیں, تو یقینی طور پر جب یہ بڑے ہوں گے اور پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک مور ایفیکٹو انداز میں لوگوں تک انشاءاللہ تعالی دین کا پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اور یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, ان بچوں میں نے ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی, یہ جو کیمرہ ہے نا سامنے, یہ بڑا ظالم ہے. اس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان جب آتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب وہ لوگ بھی جو پریکٹس میں ہیں ان کے ساتھ, لیکن یہ بچے یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اسے فیس کر کے تقریر کرنا شروع, یہ ان میں ایک کانفیڈنس جو ہے. بہرحال یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک دو باتیں میں نے نوٹ کی ہوں فاطمہ کی. دل افروز ساتھ ہے بیٹا وہ, ٹھیک ہے, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اور اسی طرح آپ نے کہا ہے یہ صفت نہیں صفت ہے, جی ٹھیک ہے, اور ختم نہیں ہوتی, ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تقریر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کروں گی, ٹھیک ہے, شاباش. اچھا, اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب یہ لفظ بیٹا مہر نبوت ہے, مہر نہیں ہے, مہر نبوت ہے. اور اس کے بعد بھی جو بچے تقریر کے لیے آئیں گے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ کسی کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور جب ہمارا کوئی مقرر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے تو دوسرے بچے اور ہم سب آہستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں. اور جب کسی بچے کی تقریر ختم ہو تو پھر سب لوگ جو ہیں, اب تالی تو بجا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, سیرت کا پروگرام ہے, تو کیا کہیں گے؟ شاباش, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھے جانتے ہیں نا, آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے, مجھے تو پتہ بھی تھا, ابھی پتہ چلا, سبحان اللہ کہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں بلا رہا ہوں ام کلثوم کو. ام کلثوم کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت. آئیے ام کلثوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم. آج کا جو میرا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ شفقت کرواتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ اور ان سے پیار و محبت کرو. آئے ناظرین, اسی حوالے سے کچھ واقعات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کو بتاتی ہوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا کو جب پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکے کے ایک شخص کے پاس ہے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارا بچہ ہمیں دے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا
فیصلہ میں اس لڑکے پہ چھوڑ رہا ہوں. اگر وہ بخوشی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے اسے لے جاؤ, لیکن میں خود اسے اپنے سے جدا نہ کروں گا. انہوں نے کہا آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد اور چچا سے ملنے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا پسند فرمائیں گے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند فرمائیں گے. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. آپ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا حیران ہو گئے. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی شفقت فرماتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے. حضرت جابر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہر تشریف لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچہ راستے میں ملتا اسے اپنے ساتھ سواری پہ آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے اور جو بچہ ملتا اسے خود سلام کرتے اور پیار کرتے. حضرت جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلنے لگے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا. اتنی دیر میں کچھ اور لڑکے بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی پیار کیا, مجھے بھی پیار کیا. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی شفقت فرماتے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ جانے کا غم بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اور ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. تو بھی ہو جا دیوانہ نبی کا, شان تیری بھی ہوگی شاہانہ. تم ملے دونوں عالم کی دولت ملی, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. اچھا ام کلثوم ایک بات ہے, سب بچوں کے لیے ایک بات, انہوں نے جو ہے وہ مسلسل ایک لفظ استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہا. تو پتہ ہوتا ہے کیا ہے, جو جب مردوں کا نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا تو کہتے ہیں عنہو, کیا کہتے ہیں, اور جب خواتین صحابیات کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جب خواتین کا نام لیتے ہیں عنہا کہتے ہیں, جب مردوں کا نام لیتے ہیں تو عنہو کہتے ہیں. چلیے آئیے تشریف لائیے, بہت شکریہ. ان کی تقریر تو سن ہی لیا آپ نے, تیسری تقریر بھی سن لیتے ہیں پھر مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں. تیسرے مقرر ہمارے ہیں فہد عبد الاحد, اور اتفاق یہ ہے, بلکہ اتفاق کیا طے شدہ پروگرام کے تحت ان کا موضوع بھی یہی ہے. موضوع ایک ہے, انداز بیان مختلف. تو فہد عبد الاحد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے تقریر کرائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت. محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے حد درجہ پیار فرماتے ہیں, ان پر شفقت فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت کرنے کی تاکید فرمائی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں, میرے 10 بچے مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے دل میں اللہ نے شفقت نہیں ڈالی, یعنی تیرے دل میں اللہ نے شفقت و محبت کو نہیں ڈالا جو تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے اتنی شفقت فرماتے کہ انہیں بلا کر تحفہ عطا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کہیں سے کپڑے آئے, اس میں ایک سیاہ رنگ کی چادر بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کس کو دوں؟ حاضرین چپ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام خالد کو لو. اس وقت ام خالد کی کم عمر تھی کہ انہیں
رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً منبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک پیٹھ پر سوار فرماتے. آپ سب کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو انہیں اپنا ساتھ رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتی. محترم حاضرین و ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر شفقت و محبت فرما دیتے. کوئی پالا تو پہلے چھوٹے بچوں کو عنایت فرماتے, چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے انہیں پیار کرتے, شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عید کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کا داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. ناظرین محترم, فہد کی تقریر سن کر میرا گلا خشک ہو گیا ہے اور پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ان کے چہرے, مفتی صاحب چہرہ دیکھا آپ نے؟ جی بالکل, پسینہ پسینہ ہو گئے اور بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھے, شاباش. بس ایک چیز ذرا سی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا حاضرین و ناظرین, یہ واہ الگ نہیں کہتے, حاضرین و ناظرین کیا کہتے ہیں؟ حاضرین و ناظرین. واہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیے. شاباش, بہت اچھی. اچھا مفتی صاحب, تینوں تقریریں آپ نے سن لی, اب فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی, اور آپ ان پہ کمنٹس دے کے فیصلہ عنایت فرمائیے, تو پھر ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایک آپ کے الفاظ کی ادائیگی. اگر آپ اردو زبان میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اردو کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں. اگر آپ انگریزی زبان میں خطاب کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے انگریزی کے کلمات کو ادا کرتے ہیں. تو جب آپ اردو بولتے ہیں یا اردو میں تقریر کرتے ہیں تو الفاظ کی ادائیگی پر غور کیا کریں. دوسری بات یہ کہ باڈی لینگویج جو ہے, آپ نے کس وقت ہاتھ اوپر کرنا ہے, کس وقت ہاتھ نیچے کرنا ہے, کس وقت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر آنکھوں پر جو ہے وہ اپنے ہونٹ اپنے انگوٹھے لگانے ہیں, اور کس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا ہے, اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. اور تقریر کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اگر باڈی لینگویج اپنے الفاظ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ کھیل بن جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں یا اپنا سر ہلاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ وہ آپ کے الفاظ کا ضرور ساتھ دے. پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کے جو سامعین ہیں, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کا ایک آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر حاضرین جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, پھر وہ آپ ہی کو دیکھنے لگتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے. لیکن مجموعی طور پر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تینوں بچوں نے بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اس کم عمری میں اتنے اعتماد کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے سامنے, کیونکہ جب آدمی ٹی وی پر گفتگو کرتا ہے ساری دنیا میں دیکھا جی تو وہ پوری دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے اپنے اظہار کا, اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ کو مزید بتائیے, ان تینوں میں ہم رزلٹ الٹا اناؤنس کریں گے, تیسرا نمبر کس نے حاصل کیا؟ جی جی, ویسے یہ بچوں میں جب اعلان نتیجہ کیا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن بہرحال نہیں, تینوں بچوں نے بہت اچھے انداز میں, بہت خوبصورت انداز میں تینوں بچوں نے اظہار خیال کیا. لیکن جو تیسری پوزیشن ہے وہ فاطمہ اسد علی کی ہے. اچھا, ماشاءاللہ, بہت مبارک فاطمہ. دوسری پوزیشن ہے ام کلثوم. اب پہلی تو بتانے کی ضرورت, اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ فہد عبدالاحد کی. بہت مبارک ہو بھائی, ماشاءاللہ. اور اب میں آپ کو انعامات بھی دلواتا ہوں. تو تیسرے نمبر پر فاطمہ اسد علی ہیں. فاطمہ اسد علی, آئیے. فاطمہ آئیں بیٹا, مفتی صاحب سے انعام لیجئے اپنا. شاباش, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے ام کلثوم ہیں. آئیے ام کلثوم, یہ ان کا انعام ہے. اور فہد آؤ, تم خود تو پسینے پسینے ہوئے, مجھے بھی پسینے پسینے کیا. ابھی ان کے پہلا انعام دیں. ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ.
اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اپنے پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں مفتی محمد عمیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور آپ تمام حضرات کا بھی، ان بچوں کا بھی کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تو آئیے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو